بڑے دجال موجود ہیں، بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے حامان موجود ہیں، لیکن مسلمانوں ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اگر ہمیں ضرورت ہے تو اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال باقی نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں آج ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنا رشتہ علماء سے مضبوط کریں گے، مدارس سے مضبوط کریں گے، اللہ والوں سے مضبوط کریں گے۔ یہ جو حکم دیں گے ہم وہ کریں گے، علماء کے پیچھے چلیں گے، علماء کے آگے نہیں چلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ، اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ جو صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ یا ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ انشاءاللہ ہم آج سے اپنا تعلق مدارس سے، علماء سے، آج میرے بھائیوں ایک سازش رچی جا رہی ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے ختم کر دیا جائے۔ ایک فرقہ ایسا کھڑا ہو گیا غیر مقلدیت کے نام سے، وہ یہ چاہتا ہے کہ خود ہی بغیر استاد کے شاگرد بن جائیں، بغیر ڈرائیور کے، بغیر استاد کے ہم گاڑی چلانا سیکھ لیں تو سمجھ لیجئے ٹکرائے گا، وہ مرے گا، خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا۔ وہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں علماء کی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیے، علم دنیا کا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اس کو پڑھنے کے لیے بھی 5-5 اور 10-10 سال لگاتے ہیں۔ ایسے ہی عالم بننے کے لیے 5-5 اور 10-10 سال لوگ علم حاصل کرتے ہیں، 15-15 سال، جب جا کے عالم اور مفتی بنتے ہیں۔ آج ایک طبقہ کھڑا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے استاد ہیں اور آپ کے شاگرد صحابہ اکرام ہیں، صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین، اس کے بعد سے لے کر یہ سلسلہ آج تک الحمدللہ موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ ایسے لوگ ہیں جو علماء سے عوام کا تعلق ختم ہو جائے گا جب عوام اکیلی ہو جائے گی، عوام کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا علماء سے، قرآن سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا، حدیث سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا، پھر دھیرے دھیرے وہ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی کچھ بھی کہے گا، کوئی کچھ بھی بتائے گا، اور میرے بھائیوں دھیرے دھیرے ان کا تعلق اسلام سے اور ایمان سے دور ہوتا جائے گا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہو دنیا کے اندر، علماء کے پیچھے چلو، مدارس کے پیچھے چلو، اللہ والوں کے پیچھے چلو، انشاءاللہ آپ دنیا میں سرفرو ہو کے رہیں گے۔ برادران اسلام، مجھے ابھی زیادہ وقت نہیں ہے بولنے کا، اس لیے کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیٹھ چکے ہیں، لیکن میں آپ کے سے یہ کہتا ہوں، آپ الحمدللہ اس ادارے سے جس طرح محبت کرتے ہیں، حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جس زمانے میں آپ ان سے محبت کرتے تھے، اسی طرح الحمدللہ آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارا شہر بھوپال، مدھیہ پردیش، تمام علماء الحمدللہ اسی طرح علماء سے اور ائمہ سے اور اس ادارے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ محبت کرتے رہیے، اسی طرح آپ آتے رہیے، ان علماء سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے، اور ایک وعدہ اور کریے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین سے وابستہ کریں گے۔ مسلمانوں، آج آپ کی نسلوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ کی نسلوں کو مرتد کیا جا رہا ہے، آپ کی جوان بچوں کو غلط راستوں میں لگایا جا رہا ہے، غلط طریقے دیے جا رہے ہیں، ان کے غلط راستے بتائے جا رہے ہیں۔ ہماری نسلوں کے پیچھے وہ لوگ پڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف نام کا ہو، مسلمان کے اندر سے اسلام کی، ایمان کی روح نکل جائے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریے کہ ہم اپنے بچوں کو بغیر مدرسوں کے رہنے نہیں دیں گے۔ آپ پہلے مدرسوں میں بھیجیے، مکاتب میں بھیجیے، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیے۔ دوسری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ جس اسکول میں پڑھائیں اس اسکول میں بھی دیکھیے کہ اس اسکول میں آپ کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان آپ کے بچوں کا اسلام اور ایمان محفوظ ہے نہیں۔ وندے ماترم کہلایا جاتا ہے، سوریہ نمسکار کروایا جاتا ہے، کہیں آرتی اتروائی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچوں کے اندر ایمان باقی رہا؟ مسلمانوں، آپ ایسے اسکولوں کی پہچان کریے اور آپ اپنے ایسے اسکول بنائیے، اپنے کالج بنائیے، اپنے اسپتال بنائیے جہاں آپ کے مسلمان بچے علم حاصل کر سکیں، دین کو سیکھ سکیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں ایمان باقی رکھنے کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے۔
آپ دنیا کی تعلیم دیں، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن آپ کے اندر سے اسلام ہو رہی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کام کا ہے وہ اسلام مسلمان نام کا ڈاکٹر؟ وہ کس کام کا ہے انجینئر جب اس کے اندر سے اسلام اور ایمان کی روح نکال دی گئی؟ تو میرے بھائیوں وہ ڈاکٹر کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے مسلمانوں کے اسکول میں پڑھائیے، اپنے کالجوں میں پڑھائیے، اپنے اسکول بنائیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے گا. میں آخری بات کہہ کے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جامعہ اسلامیہ تمام اساتذہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، آپ حضرات نے اس میں شرکت کی، آپ حضرات ہماری دعوت جامعہ کی دعوت پر یہاں تشریف لائے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بد نظری سے، شیطانوں کے شر سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، حکومتوں کی بد نظری سے اللہ تعالیٰ تمام مدارس کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم آمین. ادھر حضرت مولانا محمد احمد صاحب جلسے کے داعی اور جامعہ اسلامیہ عربیہ مسجد ترجمہ والی کے ناظم اعلیٰ آپ حضرات سے خطاب فرما رہے تھے. اب آپ تمام حضرات متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں جس مقصد کے تحت آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور سن رہے ہو تو پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ کیا سنیں گے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے اگر ہمیں نیک بننا ہے تو؟ اب تم لوگ جا کے دعوت کا کام کرو گے نا، تبلیغ کا کام کرو گے، لوگوں کو راہ راست بتاؤ گے، تو یہ سب چیزیں لے کر جاؤ یہاں سے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے تو ہمیں خود بھی نیک بننا پڑے. ارے کیا کرنا ہوگا؟ خود بھی نیک بننا ہوگا. دیکھیے صرف ہم نے اپنے بچے کو چلے میں بھیج دیا یا کہ ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا، خانقاہ میں بھیج دیا اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. ماں باپ کا اثر بچوں پہ ضرور پڑتا ہے. اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچوں میں بھی نیکی کے اثرات ہیں. ماں باپ اگر برے ہوتے ہیں تو ان کے جرائم اور ان کی برائیوں کے اثرات بچوں کی طرف بھی منتقل ہوتے ہیں. کوئی باپ یہ نہ سوچے کہ ٹھیک ہے میں پاپ کرتا ہوں لیکن اس کا اثر میرے بچوں پہ نہیں پڑتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں رات کو موبائل چلاتا ہوں، فلمیں دیکھتا ہوں، ننگی تصویریں دیکھتا ہوں، ادھر ادھر کے پروگرام دیکھتا ہوں موبائل پر، لیکن کب؟ 12 بجے کے بعد جب میرے لاڈلے سو جاتے ہیں. اس لیے میرے بچے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے میں کبھی کبھار نشہ بھی کر لیتا ہوں، یہاں نہیں کرتا. کبھی اندور جانا ہوا تو تھوڑا بہت نشہ کر لیا. ہمارے بچے بالکل محفوظ ہیں. یا یہ کہ اگر ہمیں لاٹری کا ٹکٹ خریدنا ہوتا ہے تو یہاں تو ہم کبھی نہیں خریدتے، کہیں دور جا کر اس طرح کی حرکت کر لیتے ہیں. اس لیے ہمارے بچے پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہوگا. نہیں میرے دوستو، یاد رکھیے یہ اس کی بھول ہے. باپ کوئی بھی پاپ اگر کرتا ہے، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کرے یا دن کے اجالے میں کرے، یہاں کرے یا وہاں کرے، اس کا افیکٹ اور اس کا اثر اس کے بچوں پہ ضرور پڑے. اس لیے اپنے لیے نہ صحیح، کم از کم اپنے بچوں کے واسطے ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، ہم نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے اللہ ہماری نسلوں کو بھی آباد رکھیں گے، ہمارے بچوں کو شاد رکھیں گے. ارے قرآن کریم میں سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ حضرات، آج بھی ماشاءاللہ سبھی حضرات نے تلاوت کی ہوگی. سورہ کہف کی تلاوت کی ہے؟ بہت اچھا الحمدللہ. اس کا مطلب ہے اعمال کی طرف بھی توجہ ہے. سورہ کہف کے پیغام کو بھی سمجھنا ہے. اس میں آخر میں سورہ کہف میں ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے. وہ جو واقعہ ہے ایک بستی کا ہے. اس بستی کے جو لوگ تھے وہ انتہائی نالائق قسم کے تھے. وہ بستی کم از کم، وہ شہر جو ہے آپ کا بھوپال تو ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ماشاءاللہ اللہ والوں کا علاقہ ہے، علم دوست لوگوں کا علاقہ ہے. یہاں تو سب مہمان نوازی کرنے والے ہیں. بعض لوگوں نے کہا انطاکیہ نامی بستی تھی. بہرحال جو بھی ہے، اس بستی کے لوگ انتہائی بخیل، بد اخلاق قسم کے تھے. اس بستی میں ایک مرتبہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے, حضرت خضر علیہ السلام پہنچے, لیکن بستی کے لوگ ایسے بخیل اور بد اخلاق تھے کہ انہوں نے ان کے مطالبے کے باوجود بھی ان کی مہمان نوازی نہیں کی. کہا کہ ہم بن بلائے مہمانوں کو کبھی نہیں پوچھا کرتے, آپ جانیے آپ کا کام جانیے. حالانکہ اس وقت ایسے ریسٹورنٹ تو تھے نہیں, ہوٹل وغیرہ کا تو نظام تھا نہیں. اب یہ بہت پریشان. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی بستی میں ایک نیک نوجوان تھا, جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کی مرضی. اس کے 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے. وہ گاؤں والوں کو, بستی والوں کو جانتا تھا کہ بستی کے لوگ دبنگ تھے, ظالم تھے, بدماش ٹائپ کے تھے. اس نے یہ سوچا کہ میرے پاس جو تھوڑا بہت خزانہ ہے یہ تو میری آنکھ بند ہوگی اور یہ سب اسے لوٹ لیں گے. اس زمانے میں لاکر کا سسٹم تھا نہیں, بینک کا سسٹم تھا نہیں, کوئی ایسا قابل اعتماد آدمی اسے بستی میں نظر آیا نہیں. اس نے یہ کیا کہ زمین کی کھدائی کی, اور زمین کو کھودنے کے بعد اسی میں اپنے خزانے کو دفن کر دیا, یہ سوچ کر کہ جب بچے میرے بڑے ہوں گے ان کے اندر بھی طاقت آئے گی, پھر یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے اور بستی کے لوگوں کو پتہ نہ چلے. اس لیے اس نے زمین برابر کر کے اس پر ایک دیوار کھڑی کر دی. تو خزانے نیچے دفن ہے اور اس پر ایک دیوار ہے. ارے آپ حضرات سمجھ رہے ہیں اس واقعے کو؟ یہ واقعہ کو شکل کے ذریعے دنیا میں باقی نہیں رہتا. اس کے جتنے لوازمات ہیں جن کے ذریعے اس کا اکمال اور اتمام دونوں ہوتا ہے. اکمال و اتمام میں فرق ہے. اکمال کہتے ہیں تکمیل الاجزاء کو, اور اتمام کہتے ہیں تکمیل الغایت کو. کسی چیز کے اجزاء مکمل ہو جائیں تو اسے اکمال کہا جاتا ہے, اور کسی چیز کا مقصد اور اس کی غایت منشودہ کا کمال ہو تو اسے اتمام کہا جاتا ہے. یہ ایک لطیف فرق ہے. حق تعالی شانہ اس کو یوں ارشاد فرماتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم. بخاری شریف کی کتاب الایمان میں آپ نے یہ پڑھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں ایمان, تقوی, بر, دین, اسلام یہ سب ایک ہی ہے. چنانچہ بخاری نے اپنی عظمت شان مگر دوسری طرف اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے دین کے ذو اجزاء ہونے کی روایات کو ایمان کے ذو اجزاء پر بھی دال بنایا ہے. یہ شروع کی باتیں ہیں. خیر, ہمارے ان بھائیوں کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ کلمہ طیبہ یہ تام بھی نہیں ہو سکتا اور کامل بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ مدارس کی بقا نہ ہو, مدارس کا قیام نہ ہو. اب آگے کی بات جو میں نے بالکل شروع میں کہی, جب کوئی چیز, کوئی مشن, کوئی تحریک اور کوئی تنظیم اپنی نافعیت کے جذبات کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو اصلها ثابت وفرعها فی السماء. عجیب آیت کریمہ ہے. اصلها ثابت, اصل اس میں تزلزل نہیں ہونا چاہیے, اصل میں تزلزل نہیں ہونا چاہیے. فرع یہ سماء میں پھیلتی ہے اور شجرہ کا لفظ آیا. شجرہ اس کی ٹہنیاں دائیں بائیں
مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اوپر نیچے پھیلتی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے متناقض نہیں ہوتی. ایک اچھی بات کی طرف ذہن چلا گیا. درخت کی ٹہنیاں دائیں بائیں پھیلتی تو ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے تضاد اختیار نہیں کرتی، ٹکراؤ پیدا نہیں کرتی. خدا بھلا کرے ہمارے سلف کا کہ انہوں نے صحابہ کرام کے اختلاف کو مشاجرات صحابہ سے تعبیر فرمایا، منازعات صحابہ سے تعبیر نہیں فرمایا. اس لیے کہ وہ ایک ہی درخت کی ٹہنیاں تھیں اور جڑ ان کی وہ نص تھی، جڑ ان کی وہ مزاج نبوت، اصلها ثابت. ایک بڑی اچھی بات یہاں سے یہ بھی کہی جا سکتی ہے، ان تنگ نظروں کے لیے جو ٹس سے مس ہونے دینا نہیں چاہتے، مدرسے کے نظام کو، مدرسے کے نصاب کو اور علماء کرام کی محنتوں میں ذرہ برابر بھی اپ ڈیٹ ہونے دینا نہیں چاہتے، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. ہماری اصل تو ثابت ہے، اصلها ثابت. کتاب و سنت سے ہم نہیں ہٹتے الحمدللہ. ایک اعتبار سے 26 یا 27 واسطوں کے ذریعے درسگاہ نبوت کے شاگرد کتنی مبارک جماعت، لیکن جتنے مبارک اتنی پابندی بھی زیادہ، جتنا قیمتی اتنی حفاظت بھی ضروری، تب جا کر وہ سرمایہ باقی رہتا ہے. ہمارے حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد صاحب کو بھی سنا، آپ کے والد گرامی قدر کے وہ ہمدرس ساتھ پڑھا اور پٹھان ہونے کی نسبت پر دونوں میں محبت اور دوستی بھی تھی. اور انہی مولانا شیر علی صاحب سے ہم نے یہ بخاری شریف کا جزو ثانی پڑھا. بایمانہ نیک فالی بھی ہوگی کہ ان دونوں نے بیٹھ کر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی تھی. تو میں نے بھی یہ آخری حدیث کیا بلکہ آخری 15 پارے مسلسل حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے. گویا میرے اور حضرت مدنی کے درمیان صرف ایک مسئلہ. حضرت مولانا شیر علی صاحب پٹھان افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بھوپال میں نواب لوگوں کی آمد افغان سے ہی ہوئی ہے. وہ ایک مستقل تاریخ ہے، اس پر ابھی نہیں جانا ہے، سن لینا اپنے بڑوں سے. تو آپ لوگ کتنے عظیم المرتبت ہو. ذمہ داری یہ ہے بخاری کے سپوت بننا ہے تو فرق ضالہ اس کا قلع کرنا پڑے گا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے غضب کی بات کی. واہ، یہ حق ملا علی قاری کو تھا، ترجمان حنفیت. انہوں نے لکھا، سنو، کہ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا یہ صدقہ ہے. پتھر کا، کانٹے کا، کیلے کے چھلکے کا، اور آج کل ذرا بول دوں رانگ سائڈ پارکنگ کرنا، یہ بھی تکلیف پہنچانا. وہ نہ کرنا یہ بھی راستے سے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مادی راستے میں سے مادی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا صدقہ ہے. تو حضور کی سنت، حضور کی حدیثیں، حضور کی شریعت، اس معنوی راستے میں اگر کوئی بدعت، کوئی فرقے باطلہ کا روڑا آ گیا، اس کا ہٹانا تو کتنا بڑا صدقہ، کتنا بڑا صدقہ ہوگا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کتاب التوحید کا ایک پیغام یہ بھی، اور ایک پیغام آخری حدیث شریف کا یہ ہے، سب کے کام کی بات
کہ اپنے عمل میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اعمال میں وزن یہ کیفیات کی بنیاد پر ہوتا ہے، کمیات کی بنیاد پر نہیں۔ اس لیے کہ آسمانی نظام میں کیفیات کا اعتبار ہے، کمیات کا نہیں۔ صراط مستقیم میں بھی کیفیت والے لوگوں کا ذکر کیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ ارباب کیفیات ہیں، اور کیفیت پیدا ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات سے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر آ کر ہو جاتی ہے، صفت احسانیہ، جس کو میں نے شروع میں کہا تھا مقام حضوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں طوبہ ٹائم سے، میں ہوں لقمان اعظم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہاں پر بخاری شریف کا ایک شاندار اختتام ہوا ہے دعا کے ساتھ، اور میرے ساتھ تمام طلبہ ہیں جو فارغین ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے کہ جس طرح سے وہ فارغ ہوئے ہیں مدرسے کے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد شکیل ہے۔ محمد شکیل جی، کس شعبے میں آپ فارغ ہیں؟ ہم خصوصی قرات۔ رات میں جی، کتنا ٹائم لگا ہے آپ کو؟ 2 سال۔ 2 سال لگا ہے۔ جی، آپ طوبہ ٹائمز کی جانب سے مدرسے کے حوالے سے اور اساتذہ اکرام کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو؟ مدرسہ ہمارا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مدھیہ پردیش کی سب سے بڑے مدرسوں میں سے آتے ہیں، اور یہاں کے اساتذہ بھی بہت ماہرین طلبہ ہیں۔ اس لیے ہم مدرسہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تربیت کی، تعلیم کی۔ اللہ اس مدرسہ کو اور دن دگنی آمین، آمین۔ ترقی عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ دیگر جو ہیں طلبہ جڑ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ جو ہیں نمبر 1 آئے مدرسے میں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مولانا یاسر منصور۔ مولانا یاسر منصور صاحب، یہ بتائیے آپ، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ سب جو ہیں قابل مبارک ہیں، اور آپ جو ہے کس طرح کا میسیج اس مدرسے کے لیے اور اساتذہ اکرام کے لیے عوام کو دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ نے آپ کو فارغ کیا، آپ کی محنت تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مدرسے کے اساتذہ اکرام کو بھی، تمام لوگوں کو کیا میسیج ہے آپ کا مدرسے؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہمارے تمام اساتذہ کرام کا، جنہوں نے رات دن ایک کر کے تمام جدوجہد، تمام مشکلات سے پریشان ہو کر ہم تمام لوگوں کو آج اس لائق بنایا کہ ہم امت کے لیے اور اپنے لیے خود کچھ کر سکیں۔ میں سب سے پہلے تمام اساتذہ کرام کا بے انتہا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور مفتی عبدالرزاق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کا سایہ آج ہمارے سر سے ضرور اٹھ چکا ہے، لیکن ان کی یادیں اور ان کی جو محنت اور جو شجرہ انہوں نے لگایا ہے، اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ تا عمر تک، تا زندگی تک، اور یہاں تک کہ قیامت تک اس ادارے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ترقیات سے نوازے۔ ظاہر ہے کہ حضرت مرحوم جو مفتی عبدالرزاق صاحب دامت تھے، ان کی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں تھیں، اور ان کا یہ شجرہ ہے، یہ جو آپ لوگ جہاں پر ہیں، تو آپ اور کیا میسیج دینا چاہتے ہیں عوام کو اس حوالے سے؟ ظاہر ہے کہ آپ لوگ سب فارغ ہوئے ہیں اس مدرسے سے۔ سب سے پہلے تو میسیج یہی دینا ہے کہ مدرسے کے اندر سب سے پہلے تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ قال رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اور عمل زندگی کے اندر کس طرح اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر اللہ ہم کو سب کو اور یہ پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے سے یہی میسیج دینا ہے کہ تمام لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے علم کے بھی شوق اور لگن ہم سب کے دلوں کے اندر شوق و پیدا فرمائے۔ یہ آپ پر ایک شعر میں عرض کروں اقبال کا کہ تیری رحمتوں پر منحصر ہے میرے ہر عمل کی قبولیت، تیری رحمتوں پر منحصر ہے میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ آپ اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آئیے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک قاضی صاحب جڑ رہے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ میرا محمد شفیق خان۔ جی شفیق صاحب بتائیے آپ
अल्लाह का क्या शुक्र है, मैसेज देना चाहते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज बड़ी खुशी की बात है, हम भोपाल मस्जिद तर्जुमा वाली मस्जिद में आए और हमने इम्तिहान दिया। अल्लाह का शुक्र है हम पास हो गए हैं और मदरसे की तरफ से हमें आज ये सनद और पगड़ी दी गई है। अल्लाह ताला इस मदरसे को दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हमें भी खिदमत करने की तौफीक अता क्या खिदमत होगी आपकी आवाम के लिए? किस गांव से हैं आप? फरमाए। मैं ज़िला विदिशा सिरोन से हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ, आगे मुस्तकबिल में आपकी क्या खिदमत होगी? इंशाल्लाह जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी कौम को हमारे लिए, हम आधी रात में खड़े रहेंगे। जहाँ भी निकाह की ज़रूरत पड़ेगी जिस वक्त भी इंशाल्लाह वहाँ हाजिर होंगे और कौम के लिए हर वक्त अपने जान माल से इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। और मुफ्ती अहमद साहब के बारे में आप क्या कहना मुफ्ती अहमद साहब हमारे बहुत हमदर्द और गमख्वार हैं। हमारे पूरे मध्य प्रदेश के वो जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिरोन भी जाते रहते हैं, करीबी हमारे उनसे ताल्लुकात हैं। अल्लाह ताला उनको इस मदरसे का नाजिम उनको बनाए, अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। बड़ी चाहते हैं? खिदमत लोग हैं उनकी यहाँ हज़रत पर की। और कोई असतज़ा है यहाँ पर और कोई जुड़ना चाहता है, बात करना चाहता है? अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज शोहरत राइन, गंज बासुदा। गंज बात होगा जी आप जो है असतज़ा इकराम में हैं आप? नहीं, मैं इम्तिहान दिया काजी का। जी काजी हैं आप? जी मुबारक हो आपको बहुत बहुत। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, माशाल्लाह काजी मौलाना अहमद साहब बड़ी मेहनत कोशिश है उनकी, ताकि थाने दूर दराज जाना पड़ता था ये थाना लेने के लिए, उन्होंने यहाँ थाना निज़ाम ये कर दी है। तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी मेहनतों को काविशों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को यहाँ इख्तिताम पर पहुँचाते हैं। अल्लाह हाफिज़। मैं लुकमान आज़म इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।